بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہم یہ سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہم نے رکھا ہے آخری معجزہ۔ اور آخری معجزہ نام کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگ رسول بنا کے بھیجا تھا اور لوگوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو ان کو ایک سٹک دی گئی تھی، ایک ڈنڈا دیا گیا تھا جو سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ ان کا معجزہ آنکھ سے دیکھنے والا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی دوسرا معجزہ کہ ان کے ہاتھ اتنا روشن ہو جاتا تھا، مطلب پوری لائٹ، اور ہاتھ دکھتا ہی نہیں تھا، صرف روشنی روشنی، وہ بھی آنکھ سے دیکھنے والا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی، یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے تھے۔ دوسرا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا کہ وہ جو بیمار لوگ ہیں، ٹرمینلی ال لوگ ہیں، جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، صحت یاب کر دیتے تھے۔ یا پھر کیا ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بناتے تھے، مٹی کے پریدے بناتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر روح آ جاتی تھی۔ تو اس کی وہ کیا ہوا کہ معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے لوگوں کو، پچھلے لوگوں کو، کہ یہ پیغمبر ہیں، اور ان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کچھ اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ آخری معجزہ آیا تھا کہ لوگوں نے پھر مانگا، یعنی کہ اب اتنے معجزے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں لیکن لوگ پھر بھی بات نہیں مانتے، تو لوگوں نے پھر مانگا کہ آپ نا آسمان سے کھانا اتر کے آئے ہمارے لیے، ایک پورا دسترخوان ہے، آسمان سے کھانا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ لوگوں سے بھی کہا کہ یہ آخری بار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور پھر آسمان سے کھانا اترا۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ سختی کی اور وارننگ کی آیتیں سنائی ہیں، وہ پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ اب اگر تم نے بات نہیں مانی تو پھر میں عذاب دوں گا، اور پھر میرے یعنی کہ پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی، اب ایک بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنکھ سے دکھنے والے معجزے دیے ہوتے تو اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اس ٹائم لوگ مانگ بھی رہے تھے کہ آپ مجھے معجزہ دکھائیں، فرشتہ کیوں نہیں آتا، ہم کتاب اترتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے تو مانیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور ایک ٹائم پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بات مان لیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ اب معجزہ آنکھ سے دیکھنے والا نہیں آئے گا، اب صرف قرآن پاک معجزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزہ کہتے کیسے ہیں؟ معجزہ اس بات کو کہتے ہیں جو آپ کو عاجز کر دے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اگر معجزہ کہا ہے تو پھر اس نے عاجز کیا ہے لوگوں کو۔ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرگیو کرنے آتے تھے، لڑنے کے لیے آتے تھے کہ کوئی باتیں ہی تو سنا رہے ہیں، قرآن پاک کی تو سنا رہے ہیں، یا کوئی لفظ جو بول رہے ہیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان کو بڑے بڑے شاعروں کو بھی منع کر کے بھیجتے تھے کہ نہیں سنیے، اپنے بات کانوں میں روئیاں ڈال کے جاتے تھے۔ یہ پاور تھی قرآن پاک کی کہ اگر کسی نے سن لیا تو وہ ڈر جاتے تھے کہ اچھا اب یہ اسلام لے آئیں گے، بات مان لیں گے۔ کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے بھی مان تو وہ بھی گئے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر ان کے اکنامک مسئلے تھے، پیسوں کے مسئلے تھے، پاور کے مسئلے تھے، پالیٹکس کے مسئلے تھے، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ورنہ ابو جہل، ابو سفیان، اور حضرت ابو سفیان، اور رات میں ایک اور بھی جو کافروں کا بہت بڑا لیڈر تھا، وہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک سننے آتے تھے، اور کمرس کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے سنتے تھے۔ یعنی کہ کوئی تو بات کر رہا تھا نا قرآن پاک ایسا، یعنی کہ آج کے مسلمان سے زیادہ اس ٹائم کے کافر کو شوق تھا، کیونکہ ان کی زبان سمجھ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس ٹائم پہ قرآن پاک نے ان کو عاجز ایسے کر دیا تھا کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور ظاہرہ پورا مجمع ہے اور سب لوگ ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ ریسائٹ کی، پوری سورہ کی تلاوت کی، اور آخر میں سب لوگ رو کے سجدے میں گر پڑے، کافر ہیں، مسلمان ہیں، سب کے سب۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے پھر بات چینج کر لی کہ اچھا نہیں، یہ نہیں اور وہ نہیں۔ تو قرآن پاک لوگوں کو عاجز کر رہا تھا اس ٹائم پہ، قرآن پاک لوگوں کے دلوں کو اپیل کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ حضرت علی کا قول بھی یہاں پہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ عربی سیکھو کیونکہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ لوگوں کو ظاہر ہے، پہلے تو قرآن پاک آیا ہے عربی میں، اس ٹائم کے لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا، پھر صدیاں صدیاں ٹائم لگا ہے ہمیں مسلمانوں کو قرآن پاک سے دور جانے کے لیے، کہ اب ہم نے صرف اس کو ایک رسم کے طور پہ رکھ لیا ہے کہ شادی ہونے والی ہے تو پہلے قرآن خوانی کرا لو، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن خوانی کرا لو، اور وہاں بیٹھ کے جو بچے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اب بڑوں نے تو ہو سکتا ہے ایک ایمانداری سے اب پڑھ لیا ہے، بچے جب دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے کی سپیڈ تیز ہے تو 4-5 صفحے چھوڑ کے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں کبھی نہیں پڑھتے۔ تو یعنی کہ بات ہو رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بات کر رہے تھے، ہم نے بات میں سے 8-10 لائنیں، 8-10 جملے چھوڑ کے آگے پہنچ گئے ہیں، کیونکہ صرف ہمیں ختم کرنا ہے، جیسے فرینچ یا چائنیز زبان میں ہم کوئی اور زبان پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بات سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت صدیوں سے یہ چینجز آئے ہیں، ایسے اچانک سے نہیں آگے ایک دن اٹھ کے کہ اچھا مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اب صرف قرآن پاک کا مطلب نہیں پتا، یا ترجمہ بھی نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے، تو بڑا ٹائم لگا ہے۔ ابھی اس کو واپس کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا، لیکن کہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔
اب سٹارٹ کرنا کیوں ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 121 میں کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگوں کا ایمان ہے قرآن پاک کے اوپر، یہی لوگوں کا ایمان ہے کتاب کے اوپر جو اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں نہ ماننے کا مطلب ہے قرآن پاک کا حق ادا نہ کرنا۔ اب حق ادا کسی بھی کلام کا، کوئی بھی رائٹر نے آپ کو ایک بک لکھ کے دی ہے، فرض کرو ابھی ٹرکش کوئی بک ہے اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم روز اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے انصاف نہیں کیا کتاب لکھنے والے کے ساتھ، اور یہی ناانصافی ہم نے کی ہے قرآن پاک کے ساتھ بھی، کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک جو ہم لوگ سب لوگ کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں کہ زبر زیر کیا ہے اور مد کیا ہے اور شد کیا ہے اور کون سے لفظ کیسے بولنے ہیں، وہاں تک سب ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم سارے مسلمانوں کا کام ٹھیک جا رہے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، ایک دو دفعہ تو پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد زندگی میں کون کتنا پڑھتا ہے وہ اس کے اپنے اوپر ہے، وہ پڑھے گا بھی کیوں کوئی۔ ابھی میں جب بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو جب آدھے گھنٹے میں اگر انہیں 2 بار 20 منٹ میں ایک پیج ریپیٹ کرنا ہے تو اٹ گیٹس بورنگ فور دیم، کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ ظاہر فورن کے بچے ہیں وہاں کے، ان کا پڑھائی کا سسٹم بھی ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے ادھر ہے، رٹا سسٹم ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس یاد کر لو یاد کر لو یاد کر لو، ان کو تو اسکول میں ہر چیز سمجھا کے بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں پہ 20 منٹ انہیں کوئی ایسی زبان پڑھنی پڑ رہی ہے جن کا انہیں مطلب بھی نہیں پتا، سٹارٹ میں اگر میں کوئی ایک آیت کا ترجمہ بھی بتا دوں تو ان کو ایک ہنٹ تو ملے کہ یہ مطلب ہے اس سب کا جو ہم بول رہے ہیں، بس ایسے ہی کوئی زبان نہیں پڑھ رہے۔ ہم جب پڑھنے جاتے تھے تب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہے، ہمارے بارے میں بات کر رہی ہے، کہ صرف عربی میں ایک کتاب ہے اور آپ نے پڑھ لینی ہے، ایسا ہی تھا۔ تو پہلا حق تو یہ ہو گیا کہ پڑھنا سیکھیں اور وہ ہم کرتے ہیں۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھ بھی آئے بات۔ اب اس کے اب 2 سٹیجز ہیں، ایک تو اپنی زبان میں سمجھ لو بات، کہ اب کسی کو اردو آتی ہے، سرائکی آتی ہے، فارسی آتی ہے، فرینچ آتی ہے، جرمن آتی ہے، جو بھی زبان آتی ہے آپ اپنی زبان میں تو ترجمہ پڑھیں۔ اس میں اس کا بھی ایک بڑا اثر ہے، اس میں بھی تھوڑی بات سمجھ آتی ہے بندے کو کہ نہیں، اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی ہوتا تو 5 صفحوں پہ پوری کتاب ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ 30 سپاروں میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کبھی کوئی تسلی دے رہے ہیں، کبھی دلاسا دے رہے ہیں، کبھی تھوڑا ڈرا بھی رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ہم سے۔ تو ہم نے اس کو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ میں 5 صفحوں میں قید کر کے وہ بھی نہیں پڑھے کہ 5 صفحے بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک سٹیج تو یہ کہ ہم اس کو اپنی زبان میں سیکھ لیں، پنجابی ہے، جو بھی زبان ہے، اردو ہے، اس میں سیکھیں۔ اور دوسرا سٹیج کیا ہے کہ قرآن پاک کی اصلی زبان سیکھیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ کہا ہے قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے، تو اس کی پھر کوئی وجہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عربی زبان چنی ہے قرآن پاک نازل کرنے کے لیے۔ تو 2 سٹیجز ہیں کہ ہم اردو میں قرآن پاک پڑھیں، اردو میں سمجھیں، اور پھر عربی میں سمجھیں۔ تو ابھی جب ہم یہ سیریز کر رہے ہیں اس کے 3 حصے ہوں گے، ایک تجوید کا جو ہم تھوڑا لیٹ شروع کریں گے کیونکہ بیسکس ہم سب کو آتی ہیں، اور پھر ایک ابھی یہ والا جو سیشن ہے جس میں ہم روزانہ قرآن پاک کی 1 یا 2 آیتوں کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر تھرڈ شروع ہوگا انشاءاللہ 1 ماہ یا 2 ماہ بعد جو عربی سیکھنے کا ہوگا، کہ قرآن پاک کا حق ہم تینوں سٹیجز پہ ادا کر رہے ہوں، اور پھر قرآن پاک ایک کمپینین بن جاتا ہے، ایک ساتھی بن جاتا ہے ہماری ساری زندگی کے لیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ نے اس ٹائم قرآن پاک نہیں بھی کھولا کیونکہ آپ ابھی کسی سچویشن میں ہیں، گھر پہ ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کچھ بھی ہے، اور پھر ایک آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کہیں بورڈ پہ آیت دکھ جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو قرآن پاک تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن پاک آپ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ رشتہ وہ اسٹیبلش تو کرنا پڑے گا نا، ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ اب عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، ابھی جب میں ترجمہ بھی، ابھی میں سورہ مزمل کی اور سورہ فجر کی اردو میں ٹرانسلیشن لکھ رہی ہوں کہ ایک سائڈ پہ عربی ہو ایک سائڈ پہ اردو ہو، سمجھنی آسان ہو، تو 10 ٹرانسلیٹرز کی بات سمجھ کے بھی کبھی کبھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اب جس کو عربی سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں عربی کچھ اور کہہ رہی ہے، ترجمہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو بے شک اس ٹرانسلیٹر نے اپنی پوری زندگی کی پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے، لیکن کوئی دوسری زبان انگلش، اردو، پنجابی اس لائق نہیں ہے، ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایڈجسٹ کر سکیں، جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ پوری بات اس کے اندر سما ہی نہیں سکتی، تو اس لیے عربی سیکھنا ضروری ہے۔ امام سیوطی کا قول بھی ہے کہ جتنا خالق مخلوق سے اعلیٰ ہے اتنا ہی اعلیٰ خالق کا کلام تمام مخلوق کے کلام سے، کہ ہماری بات اللہ تعالیٰ کی بات ترجمہ عربی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ہم علامہ اقبال کا کوئی شعر تشریح کریں گے تو تشریح کچھ اور کہہ رہی ہے، جو شعر میں اثر ہے وہ تشریح میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟
تو ابھی یہ ہم سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کی بیس پہ کہ جو جن کو کتاب دی گئی ہے پھر وہ اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اور یہ شارٹ سیریز لیں گے کیونکہ ہمارا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ 30 سیکنڈز کے شارٹس کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ اٹینشن سپین ہمارا بہت کم ہے، تو ہم یہ 10 منٹ کی ہی ویڈیو رکھیں گے، 10-11 منٹ کی، اور پھر اس طرح تینوں سٹیجز قرآن پاک کے جو تلاوت کا حق ادا کرنے کے ہیں ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں شوق پیدا کرے، ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک کی محبت پیدا ہو، قرآن پاک کو ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں شامل کر دے۔ آمین۔